الحمد لله الذي أفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین و سامعات و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف متبرک آیے مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف جمیل حاصل کیا ہے. اس آیے مبارکہ کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کی نظر کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے آپ کے پوری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین رحمت للعالمین بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ارواحنا فدا روحی فدا سرور ابد قرار مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت و احترام و توجہ کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. رجب المرجب کی مبارک گھڑیاں، اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی بے شمار برکتیں لوٹنے سمیٹنے اور اس سے مستفید ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر تا دم حیات عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں میری گفتگو اہل بیت اطہار کے ایک ایسے نامور فرزند اور ایک ایسی ہستی جو گلشن زہرا کے ایسے مہکتے پھول ہیں جن کی ذات سے پوری کائنات تقریباً وابستہ ہے اور اسی ذات سے پوری کائنات آج مستفید ہو رہی ہے، اسی ذات کو میں نے آج اپنی گفتگو کا عنوان بنانے کا ارادہ کیا ہے. میری مراد وہی ہیں جن کے حوالے سے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت قاطع نجدیت قاطع بدعت محافظ عقیدہ اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. ہاں میری مراد
حضرت امام عالی مقام حضرت امام پاک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ آج ان کی عظیم ذات پر کچھ روشنی ڈالنے اور اپنی قسمت چمکانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ان کی بارگاہ بےکس پناہ میں، ان کی بارگاہ عالیہ میں نذران عقیدت پیش کرنے، خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ کن چیزوں کے مقابلے میں؟ وہ ساری مشقتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کی، وہ سارے پتھر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے، وہ سارے تانے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے، وہ سارے کانٹے جو نبی کی راہوں میں بچھائے گئے، وہ سارے مصائب و آلام جس میں حضرت امیر حمزہ کے چبایا ہوا کلیجہ بھی موجود ہے، جس میں بدر و حنین میں عزیزان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں موجود ہیں، وہ ساری چیزیں جو نبی نے اس دین کی خاطر قربان کی، ان سب چیزوں کے مقابلے میں حضور کو یہ فرمایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ان سب کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں ان سب کا کوئی مقابل نہیں چاہتا، ان سب کے مقابلے میں کوئی اجر و اجرت نہیں چاہتا تم سے، الا المودۃ فی القربى، بس تقاضا میری طرف سے یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تم اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر! اہل بیت اطہار کی محبت یہ تقاضۂ ایمان ہے، یہ علامت ایمان ہے، یہ پہچان ہے مومن کی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر اہل بیت سے عقیدت نہیں ہوگی، اہل بیت کون ہیں؟ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک خاندان اور خانوادے سے ہیں، ان سے محبت، ان سے عقیدت، اللہ اکبر، یہ تقاضۂ ایمان اور موجب ہزار برکات ہے۔ جانتے ہو اہل بیت سے محبت کے صلے کیا ملتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کی جزا کیا ملتی ہے اس دنیا میں؟ آخرت میں جو اللہ عطا فرمائے گا وہ تو عطا فرمائے گا ہی، اس کا ہمیں اور آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں اہل بیت کی عقیدت و محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اہل بیت کی محبت و عقیدت ایسی برکت ہے جو محمد ابن ادریس کو پوری کائنات کا امام شافعی بنا دیتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت وہ ہے جو نعمان ابن ثابت کو پوری دنیا کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیتی ہے۔ کوئی امام اعظم اگر بنتا ہے وہ بھی اہل بیت کی محبت ان کی دعاؤں سے بنتا ہے، کوئی امام شافعی بنتا ہے وہ بھی اہل بیت کی دعاؤں سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ کسی کو غوثیت کبریٰ کا مرتبہ جو ملتا ہے وہ بھی اہل بیت کی نسبت سے ملتا ہے۔ بہرکیف مجھے اس کی طرف آج نہیں جانا ہے، مجھے آج بات خصوصیت کے ساتھ امام عالی مقام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنا ہے۔ کون ہے حضرت امام جعفر صادق؟ کون ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت امام جعفر صادق یوں سمجھ لیجئے یہ خاندان ابوبکر صدیق اور خاندان علی، ان دونوں خاندانوں کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے، اللہ اکبر، جن کی نسبت ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری طرف حضرت علی اور حضرت خاتون جنت سے ہوتی ہوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہوتی ہے۔ ان دونوں خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صادق تو لقب ہی ہے آپ کا، صادق۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے آپ دیکھیں کہ صدق سے بڑا قریبی تعلق ہے آپ کا، صداقت سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا لقب صادق ہے،
آپ کے نانا جان صادق امین پورے سید الصادقین ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ آپ کے نانا یوں تو حضرت خاتون جنت کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جعفر صادق کے نانا ہوتے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں حضرت ام فروا ان کی طرف سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر بھی آپ کے نانا ہوتے ہیں. صدیق اکبر بھی آپ کے نانا ہوتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ لقد ولدنی ابو بکر مرتین، خاندان ابو بکر میں میری ولادت 2 مرتبہ ہوئی ہے. 2 طریقے سے میں اس خاندان سے منسوب ہوں. یہاں حضرت جعفر صادق کی نسب کی تفصیل اپنے آپ میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے. وہ فتنہ پرور لوگ جو معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کا رقیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی ولادت اور آپ کا نسب نامہ ان کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے ان کے منہ پر. یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار ہوں، خلفائے راشدین ہوں، شیخین کریمین ہوں، ان کے درمیان نہ کوئی مخاصمت تھی، نہ کوئی مقابلہ تھا، نہ کوئی رقابت تھی، بلکہ یہاں تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بچیاں حضرت علی کے گھر میں بیاہی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں حضرت ابو بکر ان کے خاندان میں مساہرت تھی. یہ ایک دوسرے کے سمدھی ہوا کرتے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی اپنی بچی کا نکاح کبھی کسی ایسے گھر میں کر سکتا ہے جہاں اس کی کوئی چپکرش ہو؟ بلکہ آدمی تو بہت سوچ سمجھ کر کے، جہاں ہر طریقے سے اسے اطمینان ہوتا ہے، جہاں ہر طریقے سے اسے سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اسی خاندان میں اپنی بچیوں کا انسان نکاح کرتا ہے. یہ آج کل کا معمول ہے. اب ذرا سوچئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے خاندان کی بچیوں کا نکاح حضرت علی کے گھر میں کر رہے ہیں، اور حضرت علی اپنے خاندان میں ان کی بچیوں کو لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں خاندانوں میں آپسی طور پہ بے انتہا محبت تھی. یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کریمہ ہوتی ہیں. یہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر صادق کی والدہ، ان کے جو والد ہیں، ان کے والد حضرت ام فروا، یہ ماں ہیں حضرت امام جعفر صادق کی. ان کے جو والد ہیں یہ حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق، یعنی حضرت فروا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہوا کرتے ہیں. اور حضرت فروا کی ماں جو ہیں، حضرت فروا کی والدہ ام فروا کی والدہ حضرت ام فروا جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ طیبہ طاہرہ ہیں، ان کی والدہ حضرت ام فروا کی والدہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوا کرتی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، ایک تو حضرت محمد اور ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن. ان کی بیٹی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اور حضرت محمد کے بیٹے، یہ حضرت امام جعفر صادق کے والدہ کے والد ہیں اور والدہ کی والدہ بھی، دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی حضرت امام جعفر صادق کی والدہ اور والد دونوں طرف سے یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جا کے ملتا ہے. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق والد کی طرف سے، اپنے خود کے والد کی طرف سے، آپ کی والدہ تو حضرت ام فروا ہیں اور آپ کے والد ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی
والد حضرت امام محمد باقر کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے والد حضرت مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں والد کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق کا نسب حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا سوچئے، حضرت ابو بکر کی قرابت، حضرت ابو بکر کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی کی نسبت، حضرت بی بی فاطمہ کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ساری برکتوں کو لے کر کے جو نور اس مبارک خاندان میں جلوہ گر ہوا، اسی نور نظر اور اسی مہکتے پھول کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کمالات، آپ کے فیوز و برکات، آپ کا امت پہ احسان اگر دیکھنا ہے تو بس تم مذاہب اربعہ کی طرف دیکھو۔ آپ اگر مذاہب اربعہ جو مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی اور مذہب حنفی، یہ جو چار مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مذاہب کے جو ماننے والے ہیں اس دنیا میں، یہی مسلمان ہے اوورال، چونکہ پوری مسلم آبادی کا تقریباً 53%، 53% مسلمز دے آر دا فالوورز آف امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنفی، وہ حنفی ہیں، اور 31% مسلمان پوری دنیا میں جو بستے ہیں وہ حضرت امام شافعی کے فالوور ہیں، اور 15% مسلمان امام مالک کے فالوور ہیں، اور 1% مسلمان جو دنیا میں بستے ہیں وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے فالوورز ہیں۔ اب ان چاروں اماموں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے، بعض روایتوں کے مطابق 81 کا بھی قول ہے اور 83 کا بھی قول ہے، 83 ہجری۔ حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، یہ دونوں حضرت امام جعفر صادق کے معاصر ہیں، ہم زمانہ ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عمر میں حضرت امام جعفر صادق سے بڑے بھی ہیں عمر میں، لیکن بات جب علم کی آ جائے، بات جب مرتبے کی آ جائے، بات جب فیض کی آ جائے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اسی لیے بنا ہے کہ اس نے امام جعفر صادق کی جوتیاں صحیح کی ہیں، امام جعفر صادق کی جوتیاں درست کی ہیں۔ یہ بات سننے میں آپ کو عجیب لگے، ایسا مت سمجھنا، چونکہ اہل بیت اطہار کی جوتیاں سیدھی کرنا، خانوادہ نبوت کی جوتیاں سیدھی کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور سب کو یہ موقع میسر بھی نہیں آتا ہے، یہ بس نصیب کی بات ہے۔ جب کسی کے نصیب میں آ جاتا ہے تو وہی امام شافعی بن کر کے ابھرتا ہے، اور وہی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن کر کے ابھرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امام مالک، امام دار الہجرہ، یہ بھی شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امام سفیان الثوری، یہ بھی شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امام سفیان ابن عیینہ جیسا عظیم محدث، یہ بھی شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ اکبر! امام جعفر صادق وہ ذات ہے اس وقت جن کے شاگرد، اس وقت یعنی پہلی صدی ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کی یہ بات ہے، اس وقت آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 ہوا کرتی تھی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ کہیں اور نہیں لگتا تھا، کسی اور جگہ میں، کسی اور محلے میں، آپ کا مدرسہ لگتا تھا مدینہ طیبہ میں، آپ کی درسگاہ لگتی تھی ریاض الجنہ میں، روضہ اکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور منبر پاک کے درمیان جو ریاض الجنہ جنت کی کیاری ہے، وہاں آپ کا مدرسہ لگتا تھا۔ امام دار الہجرہ بھی آپ کے شاگرد، امام اعظم بھی آپ کے شاگرد، اور امام شافعی یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ امام شافعی بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام احمد جو کہ امام شافعی کے شاگرد شمار ہوتے ہیں، وہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ چار ائمہ جو اہل سنت کی پہچان ہیں،
جو پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں وہ انہی کے فالوور ہیں. یہ ساروں کے سارے ائمہ یا تو براہ راست امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں یا پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اب آپ سوچئے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد ہو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر عنایتوں کا کیا حال ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافی بڑی عمر کے تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، بال سفید ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا میری عمر صرف 2 سال کی ہے. فرمایا میری عمر صرف 2 سال کی ہے. I'm just 2 years old. میں صرف 2 سال کا ہوں. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کس طریقے کا مذاق ہے، آپ کے چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی اور آپ کے بال سفید، آپ کا قد اتنا اونچا چوڑا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر صرف 2 سال کی ہے. تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ہاں حقیقت یہی ہے کہ میری عمر 2 سال کی ہی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے، ذرا بتائیے تو صحیح. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں یوں تو میری عمر کئی اشروں پہ مشتمل ہے، لیکن میری حقیقی عمر وہی ہے جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی شاگردگی میں گزاری. میں نے جو 2 سال ان کی شاگردگی میں گزارے وہی 2 سال میری حقیقی عمر ہے، اور وہی 2 سال تھے جس نے نعمان ابن ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ کے منصب پہ فائز کر دیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا تھا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم جفر ایک علم ہے، یا ایسا علم ہے کہ اس میں حروف کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سائل کا جو سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا جو سوال ہوتا ہے، اسی کے سوال میں اس کا جواب ڈھونڈ کر کے اس کو جواب دے دیا جاتا ہے اس علم میں. اور آج کل تو اس علم کے جاننے والے شاید ہی کہیں آپ کو ملیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم جفر جو کہ علم اولیاء ہے، علم جفر جو کہ علم ائمہ اہل بیت ہے، علم جفر جو اہل بیت کے گھرانے کا علم ہے، یہ علم ایسا ہے کہ اس علم سے نکلی ہوئی باتیں صد بصد صحیح ثابت ہوتی ہیں. یہ علم جفر، اس علم جفر پہ اگر آپ کو پہلی کتاب کسی کی ملے گی تو وہ کتاب الجفر کے نام سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی بھی ملے گی. علم جفر امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ شیعوں کی یا روافظ کی معاذ اللہ ونعوذ باللہ من ذالک ان کی کوئی بھی روایت نہ ہم بیان کرتے ہیں، نہ ہم ان کی کسی روایت کو معتبر سمجھتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی کی روایتیں بیان کرتے ہیں. ابھی جو میں روایتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں اہل سنت کے اکابر علماء ائمہ اولیاء نے اپنی کتابوں میں اسے لکھا ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاس جفر ابیض ہے، جفر احمر ہے، اور ہمارے پاس مصحف فاطمی ہے، ہمارے پاس کتاب الجامعہ ہے. جانتے ہیں یہ مصحف فاطمی کیا ہے؟ علم 2 طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، اور 2 طریقے سے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نوازا ہے. ایک علم تو وہ ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے، اسے جو بھی محنت کرتا ہے پڑھتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ القا فرماتا ہے، اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کو جو علم ملا تھا یہ علم اہل بیت ہے. یہ وہ علم ہے جس کی تشریح، جس کی ضمانت، جس کی گواہی نبی کی حدیث دیتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہیں. جس علم کے شہر کے دروازے مولائے کائنات ہیں اسی دروازے کی کڑی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خاندان اہل بیت کا علم مصحف فاطمی جس کے اندر قیامت تک ہونے والے حوادث، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر بزرگ اس کے حوالے سے تشریح فرماتے ہیں کہ مصحف فاطمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو بھی احداث، واقعات، چیزیں ہونے والی ہیں
ان سب کے اسماء کو جمع کر دیا، اور یہ علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے مولا کائنات، اور مولا کائنات سے ہوتے ہوئے حضرت ائمہ اہل بیت اطہار کے پاس آیا، اور اسی علم کے امین ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبھی تو آپ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو دیکھتے تو نہیں، لیکن حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ملائکہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جفر ابیض، جفر احمر، یہ وہ علوم ہے جس میں اسلحہ، ہتھیار، وہ ہتھیار جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوزار و ہتھیار ہیں اہل بیت اطہار کے، یہ خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمایا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ بہرکیف حضرت امام جعفر صادق کی شان، کمالات، ان کی تعلیمات، آپ کی تعلیمات میں سے ایک بڑی پیاری بات اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے پوچھا، he was asked، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ was asked about جنہ and جہنم، جنت اور جہنم کے حوالے سے ان کے پاس سوال کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت و جہنم اگر ان کی حقیقت کی میں بات کروں تو ایک مختلف چیز ہے، بٹ ان دس ورلڈ، ان دس ٹیمپرری ورلڈ، اس عارضی دنیا میں if you hand over everything related to you to Allah subhanahu wa ta'ala, you submitted it to Allah subhanahu wa ta'ala, then you will feel the Jannah in this world. If you are not handovering everything related to you to Allah subhanahu wa ta'ala, but you are handed it to your nafs, shaitan, then you will feel the Jahannam in this world. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے سارے کام، سارے معاملات اگر اللہ کے سپرد کر دیے تو تم سمجھ لو تم دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لو گے، اللہ کے اگر حوالے کر دیا۔ لیکن اگر تم نے اپنے معاملے، اپنے سارے امور یہ اللہ کے حوالے کرنے کی بجائے اگر اپنے نفس کے حوالے کر دیے تو تم جان لو کہ اسی دنیا میں تم جہنم کو بھی چکھ لو گے، جہنم کا مزہ تم چکھ لو گے۔ اب ذرا نفس کی جو بات آپ نے کی ہے اسے ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ You may heard about one of the greatest امام مالک ابن دینار۔ According to few narrations, امام مالک ابن دینار he is a companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. According to some narrations, he is not a companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but he is a companion of companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضرت مالک ابن دینار جن کو مالک الدینار بھی کہا جاتا ہے، بعض روایتوں کے مطابق آپ صحابی ہیں اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ آپ صحابیت کے منصب پہ فائز نہیں ہیں بلکہ آپ تابعی ہیں، آپ تابعی ہیں۔ بہرکیف علم حقیقی اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اسی علم الہی میں جو چیز موجود ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ثواب و صحیح ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ امام مالک ابن دینار، ان کا مزار شریف ہے جنوبی ہند میں، ہندوستان میں جنوبی ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں، کیرلا کاسرگوڑ میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اور آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ جس جگہ آپ کا مزار ہے وہ جو پوری مسجد بنی ہے، the entire mosque was built just with the wood، پوری کی پوری مسجد صرف لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی اور میٹیریل نہیں ہے۔ ممبر سے لے کے، ستونوں سے لے کے، چھت سے لے کر کے، فلور سے لے کر کے، ہر چیز صرف اور صرف لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ اور جنوب ہند کا علاقہ ہندوستان میں اسلامی روایات، تعلیم، روحانیت، بزرگوں کے نقش قدم، اس کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہ سب برکتیں حضرت مالک ابن دینار کی آمد کی۔ آپ وہاں تشریف لائے، آپ نے دین پھیلایا، اسلام پھیلایا، مساجد بنائی۔ یہ مالک دینار مدینے کے قریب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، مدینے کے قریب ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور تعجب کی بھی بات ہے کہ مورخین نے اس واقعے کو لکھا تو ہے اور اس واقعے میں موجود بچے کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس بچے کے نام کا بہت سے مورخین نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج میں بتاؤں گا کہ اس واقعے میں جو بچہ ہے وہ بچہ اصل میں ہے کون، وہ ننھے سے بچے کی جو باتیں ملتی ہیں، جو تذکرہ ملتا وہ ہے کون۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار مدینے کے قریب ایک جنگل سے گزر رہے تھے،
ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، چہرے پہ ایسے نورانی آثار ہیں کہ مالک ابن دینار نے جیسے ہی دیکھا تو دل نے گواہی دے دی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جو بچہ ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، بڑے ہی اعلیٰ خاندان کا یہ بچہ ہے۔ لیکن وہ بچہ وہاں بیٹھ کر کے لکڑیاں چن رہا ہے اور ساتھ میں اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بھی ہیں۔ مالک ابن دینار نے اس بچے پہ نظر کی، دیکھا اور چاہا کہ سلام کرے، دل نے کہا کہ سلام کرے، لیکن اس کے بعد ہی خیال آیا جانے دو بچہ ہی ہے نا، کیا سلام کروں، اس خیال سے آگے بڑھ گئے۔ لیکن کچھ دور جانے کے بعد مالک ابن دینار کو یہ بات یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، جب بھی کسی کو دیکھتے حضور سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، تو سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اور حضور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی حضور سلام کرتے تھے، تو یہ تو سلام کرنا نبی کی سنت ہے۔ جیسے ہی یاد آیا پلٹ کر کے آئے اور پلٹ کر کے آنے کے بعد دوبارہ سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مالک الدینار۔ مالک ابن دینار حیرت میں رہ گئے، بچہ چھوٹا سا ہے اور میری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ بچہ جانتا ہے کہ میں مالک ابن دینار ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ بچے آپ کے چہرے پر تو بڑا نور ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ہو، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے پہچان کیسے لیا، ہماری پہلے کبھی ملاقات تو نہیں، we never met۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو ہم نے نہیں ملے، لیکن عالم ارواح میں جب اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم کہہ کر کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت مالک دینار تمہاری روح میری روح کے پیچھے تھی، اسی شناخت سے میں تمہیں آج پہچان رہا ہوں۔ مالک ابن دینار ششدر رہ گئے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل مالک ابن دینار، یہ جواب سن کر کے he was shocked، حیران رہ گئے وہ۔ پھر مالک ابن دینار کہتے ہیں آپ کی باتیں تو بڑی ہی حکمت والی معلوم ہوتی ہیں، یہ بتاؤ آپ لکڑیاں تو چن رہے ہیں لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں لکڑیاں اس لیے چن رہا ہوں کہ میری ماں گھر میں چولہا جب جلاتی ہے تو میری ماں کو لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب رو اس لیے رہا ہوں کہ جب ماں گھر میں چولہا جلاتی ہے تو جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں پکڑتی تو ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال دیتی ہے تاکہ اسے آگ پکڑے پھر اور چولہا جلنے لگے۔ اب میں جب یہاں لکڑیاں چن رہا ہوں تو مجھے وہ خیال آ گیا اور ساتھ ہی میرا وجود بھی میرے سامنے آ گیا، مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس آگ کو سلگانے کے لیے کہیں مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نہ ڈال دیا جائے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ تو مالک ابن دینار اور حیرت زدہ رہ گئے، جسٹ اے کڈ، چھوٹی سی عمر کا بچہ، اینڈ ہی از ٹاکنگ لائک اے گریٹ، اے بگیسٹ امام آف ہز ٹائم. He is giving an answer to a person who was امام آف his time. انہیں بھی وہ ایسے ایسے جوابات دے رہے. مالک ابن دینار حیران رہ گئے. ان کا تجسس اور بڑا. تو اس کے بعد وہ بچہ اپنی طرف سے سامنے سے کہتا ہے مالک ابن دینار ابھی تمہارے ایک سوال کا جواب دینا باقی ہے، رک جاؤ، میری پہچان بتانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا اور باقی ہے. تو مالک ابن دینار پوچھتے ہیں کیا ہے وہ سوال؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تم یہاں سے گزر رہے تھے اور تمہارے دل میں ایک خیال آیا، جب تم یہاں سے آگے بڑھ گئے تو دوبارہ ایک خیال تمہارے دل میں آیا، تم واپس آئے اور تم ایک عرصے سے ایک سوال کے جواب میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے. تم جانتے ہو وہ سوال کیا ہے؟ تو مالک ابن دینار کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں. I know what is this question. The question is, I was searching an answer for this question, which is, what is the difference between heart and nafs? قلب
اور نفس. دل اور نفس ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھو. دل کبھی بھی برائی کی طرف نہیں بلاتا. دل گناہ کی طرف نہیں بلاتا. گناہ کی طرف جو بلاتا ہے وہ نفس بلاتا ہے. گناہ کی طرف جو بلاتا ہے, واٹ ایور انوائٹس یو ٹو بریک دا رول آف شریعہ, ٹو کمٹ اے سن, اٹ از یور نفس, اٹ از ناٹ یور ہارٹ. اٹ از ناٹ یور ہارٹ. دل برائی کی طرف نہیں بلاتا, نفس برائی کی طرف بلاتا ہے, نفس گناہ کی طرف بلاتا ہے. تو نفس اور دل میں what is the difference between nafs and a heart? Malik ibn Dinar was searching for an answer for this question, and he met many biggest scholars of his time in a search of an answer for this question. اس سوال کے جواب میں بڑے بڑے اکابر علماء ائمہ سے انہوں نے سوالات کیے, لیکن ان کو اس کا جواب اس وقت نہیں ملا. یہ چھوٹا سا بچہ جو مدینے کے قریب ایک جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا, وہ بچہ کہتا ہے مالک ابن دینار, بس تمہارے اسی سوال کا میں اب جواب دینے لگا ہوں, تمہارے اسی سوال کا جواب دینے لگا ہوں. For this question I'm gonna answer you. دل اور نفس میں فرق یہی ہے کہ جب تم یہاں سے گزر رہے تھے, تو تمہارے دل نے کہا کہ مجھے سلام کرے, تمہارے دل نے کہا مجھے سلام کرے, لیکن فوراً ہی تمہارے دل میں ایک اور خیال آیا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, میں کیوں سلام کروں اسے, بچہ ہے جانے دو. تو یہ تمہارا نفس ہے. دل تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے, نفس تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے. دل اور نفس میں فرق یہی ہے کہ دل تمہیں برائی کا حکم نہیں دیتا, نفس تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. دل نے سلام کرنے کے لیے کہا, نفس نے بچہ کہہ کر کے سلام کرنے سے روکا, اور جب تھوڑی دیر تم آگے بڑھے تو دوبارہ دل نے کہا کہ بچے کو سلام کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے, یہ بھی نبی کی سنت ہے, تم واپس پلٹ کر کے آئے. بس سمجھ لو وہ جو تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے وہ نفس ہے, اور جو تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ دل ہے. یہی وجہ ہے کہ دل کافر میں بھی ہوتا ہے, مومن میں بھی ہوتا ہے, ہر انسان میں ہوتا ہے, اور نیکی کا ادراک کافر بھی کرتا ہے, مومن بھی کرتا ہے, سب کرتے ہیں. کیونکہ یہ دل اللہ کی تخلیق ہے. انسانی بدن میں سب سے مبارک شے اگر کوئی ہے تو یہ دل ہی ہے. یہ دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق. یہ فطرت ہوتی ہے دل کے اندر, جو گناہ کو گناہ اور نیکی کو نیکی سمجھتی ہے. بہرکیف اب جانتے ہو وہ چھوٹا سا بچہ جس نے جواب دیا, وہ بچہ کون تھا؟ You know who was this kid? This kid was حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, descendant of رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ حضرت امام جعفر صادق تھے, اس ننھی سی عمر میں جنہوں نے مالک ابن دینار کے ان سوالوں کا جواب دیا. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق, ان کا فیض پوری دنیا پہ ہے الحمدللہ, بیکاز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ he is a student of امام جعفر صادق. امام مالک he is a student of امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. سفیان ثوری he is a student, سفیان ابن عیینہ he is a student of امام جعفر صادق. بڑے بڑے اکابر محدثین اور فقہا, بلکہ آج جو چاروں مذاہب کا فقہ ہے نا, یہ سب کچھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا پھیلایا ہوا ہے. آپ اندازہ کر لیے کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. آخری بات حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. You may heard about حاتم الطائی. حاتم الطائی, one of the most kind person in Arabian Peninsula. He used to donate, one of the biggest donator. چیریٹی کرنے میں, سخاوت کرنے میں حاتم طائی کا کوئی جواب نہیں تھا. حاتم طائی کا کوئی جواب نہیں ہے. مثال دی جاتی ہے, is an example for charity, giving donations. حاتم طائی بہت بڑا سخی انسان تھا, بہت بڑا سخی. ایک مرتبہ ہوا حاتم طائی کا پوتا یا پڑ پوتا مدینے میں حاضر ہوا. The descendant of حاتم طائی, he came to مدینۃ المنورہ. جب وہ مدینے میں آئے تو پھر اس پوتے کی, حاتم طائی کے اس پوتے یا پڑ پوتے کی ملاقات ایک چھوٹے سے بچے سے ہوئی. اینڈ اگین روایت میں اس کو بیان تو کیا جاتا ہے, لیکن وہ بچہ کون ہے اس کا ذکر نہیں ملتا. اگین دس کڈ واز ہو, ہی واز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. چھوٹے سے بچے جس سے حاتم طائی کے پوتے کی ملاقات ہوئی یا پڑ پوتے کی ملاقات ہوئی, حضرت امام جعفر صادق تھے. بات ہوئی تو انہیں کہا کہ آپ کے چہرے سے ایک عالی خاندان کے آپ لگتے ہیں, یو لک لائک فرام ویری گڈ فیملی.
And then he says, you know who am I? جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ I am a grandson of a person who made 10 doors for the people, those who need any assistance or help. میرا جو دادا تھا اس نے اپنے گھر کے پاس 10 دروازے بنائے تھے، 10 دروازے، تاکہ ان 10 دروازے میں سے کوئی سائل ہو، مانگنے والا ہو، پوچھنے والا ہو، آئے پوچھے سوال کرے اور وہ دے دے. اور میرے دادا حاتم تائی کی عادت یہ تھی کہ if a same person comes from the one door, then he comes from the second door and third door, fourth door, fifth door, till the 10th door, again and again he used to give him. He is not used to refuse him. اگر کوئی آتا پہلے دروازے سے مانگتا تو بھی میرا دادا اسے دے دیتا، دوسرے سے مانگتا تو بھی، تیسرے سے، اس طرح 10 دروازے سے آتا 10 مرتبہ دیتا. میں اس کا پوتا ہوں، اس کے خاندان کا فرد ہوں. تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ حاتم تائی تیرا دادا، حاتم تائی کے پوتے، تیرا دادا تو بڑا سخی ہوگا، لیکن میں جس خاندان سے نسبت رکھتا ہوں، the family from which I came from, which I derive from, it is a family of beloved Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا، لیکن اس کے پاس مانگنے کے لیے 10 دروازے اس نے رکھے تھے. جو پہلے دروازے سے کوئی آتا اسے جب حاتم تائی دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بھئی اس نے دیا تو ہے، لیکن جو مانگنے والا ہے اس کی پوری ضرورت ابھی مکمل نہیں ہوئی، ضرورت باقی ہے، تبھی تو وہ دوسرے دروازے سے آ رہا ہے. دوسرے سے ملا، تیسرے سے اگر آ رہا ہے تو تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اس لیے وہ تیسرے سے آ رہا ہے. لیکن میرے نانا تو ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں کہ اگر کوئی ان کی چوکھٹ پہ آ کر کبھی ایک مرتبہ کوئی چیز مانگ لیتا تو وہ ایک ہی مرتبہ میں اتنا دے دیتے، اتنا دے دیتے، اتنا دے دیتے کہ قیامت تک اسے کبھی کسی شے کی حاجت آتا تو وہ تاجدار بن کر کے لوٹتا. یہ مصطفیٰ کی عطا کی علامت ہے. اور یہ جواب دینے والے کون تھے؟ حضرت امام جعفر صادق تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیض سے مالا مال فرمائے، ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سنے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.